السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تسلسل میں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ ایک جیسے میں نے کہا تھا نا کہ بات شروع کہاں سے کرنی پڑے گی ان کو، کہ ایک ڈیرے سے ککڑی چوری ہو گئی تو ذکر تو ہوا کہ ککڑی چوری ہو گئی ہے لیکن کوئی ایسا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ بابا ایک جو ان کا تھا وہ کہے کہ اوئے ککڑی دا کھرا کڈو، مطلب یہ ہے کہ اپنی مرغی ڈھونڈو۔ وہ نہ کہ ان کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے تو چلو چھوڑو، بات آئی گئی کر دی، اس بابے کی کسی نے نہیں سنی۔ تو کچھ عرصے کے بعد انہی کے ڈیرے سے بکری چوری ہو گئی۔ تو وہ سارے اب ذرا نسبتاً بڑی چیز تھی تو انہوں نے کہا بکری بکری کرنے لگ پہ، تو انہوں نے کہا بابا پھر بولے ہو کہ وہ ککڑی دا کھرا کڈو۔ انہوں نے کہا بابا جی بکری چوری ہوئی ہے، کہتا ہے ہاں لیکن ککڑی دا کھرا کڈو۔ خیر پھر اس کے بعد کھوتی کھول کے لے گیا کوئی ان کی، پھر بھی وہ بابا وہی کہے کہ ککڑی دا کھرا کڈو۔ قصہ مختصر، جب بھینس بھی چوری ہوئی تو بابا ککڑی پہ ہی، تو انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، تو اس نے کہا کہ اگر تسی ککڑی دا کھرا کڈ لیندے نا تو مجھ چوری نہیں سی ہونی۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے معاشرے میں گند پڑنے کا جو چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر میں تھا نا، چھوٹا ان معنوں میں کہ آپ اکثریت میں تھے اور آپ کو اپنی وسیع تر اکثریت میں وسیع تر مفاد پر کوئی ضرب پڑتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اس میں وہ امینڈمنٹ ہو گئی، اسی میں آپ کا آرڈیننس آ گیا اینٹی احمدیہ، بکری کھل گئی، اور پھر اب کرتے کرتے اب آپ کی بھینسیں بھی کھل گئی ہیں، یعنی اب آپ کے نوجوان جی فلانے بھی پکڑے گئے، اس فقہ کے بھی پکڑے گئے، اس فقہ کے بھی پکڑے گئے۔ تو آپ اب بھی ککڑی کا کھرا ٹورنے پہ تیار نہیں ہیں، آپ اس بنیاد پر جانے کو تیار نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر جانے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی ہیں۔ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلی، یعنی ان کرنے والوں کو پتہ تھا جن کے ساتھ ہو رہی تھی اور جن کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ جو عامت الناس کا عام طبقہ ہے اس کو نہیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ کبھی بھی مذہبی نہیں تھا۔ مذہبی مسئلہ ہوتا تو مذہب کے پیراڈائمز اور اس طرح کی جو پیرامیٹرز ہیں ان میں طے ہو جاتا، بات ہوتی ہی چلی آ رہی تھی۔ یہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی نا، کہ کلمہ گو بندے بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، خدا کا بھیجا ہوا آخری شریعت والا صاحب شریعت نبی مانتے ہیں، اور قرآن کریم کو آخری شریعت کے طور پر لے رہے ہیں۔ اس میں جا کے اس زمانے کے اندر تشریحی طور پر اگر کہیں اختلاف آتا ہے تو تشریحی اختلافات تو پچھلی ساری صدیوں میں تھے، بلکہ ایک کے بجائے دوسرا فقہ بنتا ہی اس صورت میں ہے جب آپ کا تشریح کی صورت میں اختلاف ہو۔ تو تشریح کے اختلاف کو آپ نے آئین سازیوں کا جواز نہیں بنایا تھا، اور یہاں آ کے کیوں بنایا گیا؟ یہ بننے دیا گیا، اور جنہوں نے بننے دیا ان کی اپنی سیاسی اور ریاستی بقا ان کو اس میں نظر آ رہی تھی۔ اشارہ کرتے رہے لوگ، کھول کے بھی بتاتے رہے۔ جب 53 والے فسادات ہوئے، جب پہلا مارشل لا لگا، منی مارشل لا، تو اس کے تحقیقاتی کمیشن میں جسٹس کیانی اور جسٹس منیر نے یہ بات بالکل ہائی لائٹ کر کے اپنی تحقیق میں، اس رپورٹ میں جو چھپا ہوا ڈاکومنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس میں بتا دی تھی
کہ یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کے لسٹ وار انہوں نے کہا مطالبے دیکھیں تو وہ مطالبے سارے سیاسی ہیں. اس کا مطلب ہے انہوں نے مذہبی ایشو کو مذہب کے لبادے کو استعمال کرتے ہوئے، مذہب کی ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مقاصد سیاسی رکھے ہوئے تھے. لیکن وہ کتنے کو لوگوں نے وہ پڑھی، کتنے کو لوگوں نے اس پہ بات کی. بعد میں جب آ کے، یعنی آج تو ضیاء الحق پہ لعنتیں ڈال رہے ہیں لوگ، لیکن جب ضیاء الحق کا طوطی بول رہا تھا اس وقت کس نے لعنت ڈالنی تھی جی اس پہ؟ وہ تو مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق. اور اب ضیاء الحقی کا لفظ جو ہے اس کو اب میں لفظ بھی نہیں دہرا سکتا وہ کیسے کر کے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی عام نہیں ہے. میرے لاء کے پروفیسر ہیں، پروفیسر مجتبیٰ شیرازی صاحب، جن سے ہم نے جورسپروڈنس پڑھا ہوا ہے، وہ جب بھی یہ لکھتے ہیں وہ ضیاء الحقی میں ہے کو ختم کر کے وہ یہ سے ہی شروع کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو بعد میں جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ میدان جنگ سے بعد میں یاد آنے والا موقع ہے. وہ کسی نے سیانے نے خوب کہا ہے کہ وہ پھر اپنے منہ پر مار لینا چاہیے. تو اب اپنے منہ پہ مکے مارنے اور اپنی چھاتی پیٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ لایا گیا ہے. اور اس کا حل اب ایکٹیویزم کے ذریعے دکھائی نہیں دے رہا. میں نے ذاتی طور پر جن میں کچھ اہلیت نظر آتی ہے، جن میں کچھ نہ کچھ جو سچائی کا ساتھ دینے والے طبقات ہیں، ان سے جب بھی اور جہاں بھی بات کی، سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں ہاتھ نہیں پایا جا سکتا، یہ بات نہیں چھیڑی جا سکتی. تو جب یہ بات چھیڑی نہیں جا سکتی تو پھر مرو، کیونکہ جنہوں نے یہ آپ پر یہ مسلط کیا تھا ان کو بالکل پتہ تھا کہ یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہو رہی، یہ مذہبی چورن ہے جو آپ کو بیچا گیا تھا، اور آپ نے بڑھ کے خریدا، سب نے خریدا. ایک دفعہ چوتھے امام جماعت احمدیہ، ان سے کسی نے، مرزا طاہر احمد صاحب نے سوال و جواب میں کہا کہ کسی نے پوچھا کہ جی یہ جو ظلم ہے یہ تو ایلیٹ کرتی ہے، اور جرائم آلموسٹ سب ان کی اپر کلاس ایلیٹ کے ہوتے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے وہ عذابوں کی صورت میں، تباہیوں کی صورت میں، حق تلفیوں کی صورت میں ہمیشہ عامت الناس کو کیوں ملتی ہے؟ ہم نے یہ سوال بہت دفعہ سنا ہوا تھا، لیکن اس سوال کا سکہ بند جواب نہیں سنا تھا کبھی. اس دن سنا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جب ایلیٹ کسی غلط سائڈ پر چلنے کے لیے ڈول ڈالتی ہے، کوئی بلو دا ڈگنیٹی گھٹیا لیول کی آئین سازیوں کی طرف لے کے چلتی ہے، کسی غلط پالیسی کو اور کسی ظالمانہ قانون کو بنانے کے لیے، فضا ہموار کرنے کے لیے کی راہ پر چلتی ہے، تو وہ ایلیٹ اکیلی تو نہیں چلتی. وہ تو سارے پاکستان میں، پورے ملک میں 20-30 سے لے کے 100-200 بندے ہوتے ہیں. آج کل کی اسمبلیوں کے ممبران کو بھی ڈال لیا جائے تو 1000 بندہ نکل آئے گا. تو 25 کروڑ کی آبادی میں وہ جو اکیلا چنا ہے وہ کون سا بھاڑ جو پھوڑ لے گا؟ وہ چند لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہی عامت الناس ہوتے ہیں جو پیچھے آوے ہی آوے تے بلے ہی بلے دے نعرے لگاتے ہیں. یہی عامت الناس ہوتے ہیں جو اپنے کام چھوڑ کے ان جلوسوں کا حصہ بنتے ہیں. یہی عامت الناس ہیں جو ٹوٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ، وہ ایڈیڈاس والے جوتے جو پہن کے اترتے ہیں، وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہی عامت الناس ہیں جو جہاں ان کی ہیڈ کاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے وہ ایک کی بجائے 2 سر دکھاتے ہیں ان کو،
کہتے ہیں لو مائی باپ گنو سانو تے بنو تسی ممبر. تو جب یہ عامت الناس جو ہے یہ ان کی کمپلیسنس کے بغیر کوئی سیاسی اور سماجی اور آئینی جرم ممکن نہیں تھا، اور یہ سارے اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو عذاب دیواری میں تو پھر سارے نہیں بھگتنے نا. اس لیے یہ جو انڈسکریمنیٹ کچھ نہیں ہوتا. اب دوسری طرف آ جائیں کہ جن کی خاطر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، جن کے اوپر نام لے لے کر یہ تبر برسائے جا رہے ہیں، وہ اس طرح سے سفر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ملیا میٹ ہونے والا وہ والا فارمیٹ جو ہے وہ دیکھنے کو کیوں نہیں ملتا؟ ابھی یہ جتنے دنوں میں نے پروگرام نہیں کیے تو میں کہیں گیا ہوا تھا، اس سفر کی داستان یا اس کے ساتھ جو متعلقہ واقعات یا باتیں ہیں وہ تو پھر آئندہ بات ہوگی. لیکن ایک دوست نے فون کیا اور بلکہ میسج چھوڑا کہ آپ کی عدم موجودگی میں عدم موجودگی کیا تھا پتہ تو چل ہی رہا تھا کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جو ان کا نور والا پروجیکٹ تھا ان کا انصافینز کا، اس کے حوالے سے جو کچھ گند بکے گئے اور جو مین سٹریم میڈیا پہ اس کو احمدیت اور قادیانیت کے ساتھ جوڑا گیا، کہتے جی اس پہ پروگرام کریں. میں نے کہا جی بات تو خیر ہو ہی سکتی ہے، لیکن ایز سچ یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جن سے یہ لگے کہ او ہو یہ بڑا اتھینٹیکیٹڈ اور مستند قسم کا وار ہو گیا ہے. کوئی مستند وار نہیں ہوتا. چول مارنی جدوں مرضی مار لیں. یعنی وہ نام رکھ رہے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کا، اور اس میں سے نور سے حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ کے ساتھ جو جوڑنا ہے وہ تو پھر ہمارے میڈیا ہی کا کام ہے. میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے کسی نے فارورڈ کی تھی، تو وہ اس وقت میں سفر میں ہی تھا، میں نے دیکھی تو وہ بنا کے وہ لڑکی بال جو ہے وہ دے رہی تھی، اور اسٹیبلش کر کے وہ بات کرنے والے کے منہ میں وہ قادیانی پہلے خلیفہ ہسٹری ڈال رہی تھی. وہ انہیں تسی ہسٹری دسن والے ہوندے پاکستان چ احمدیاں دی. ایسے آپ لوگوں میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز ڈیولپ کرنے کا شعور ہوتا، اور شعور تو چھوڑیں اگر آپ میں جرت ہوتی، اور کیا چاہیے تھا؟ آپ احمدیہ ہسٹری اور احمدیہ ڈیولپمنٹس ان کو سٹیپ بائی سٹیپ بات کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے. ہاں ہم اپنی ہسٹری کو تو جانتے ہی ہیں، اور وہ ہمارے سامنے کی ہے. اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ حکیم نور الدین پہلے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو یوں سمجھیے کہ ایک پہاڑ تھا جس کا بوجھ ان کے کندھوں پر تھا. کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کا وائبرنٹ اور ہر وقت دھڑکتا ہوا فزیکلی ان کی پریزنس کے ساتھ والا دور، اور کہاں ان کی وفات پہ اچانک وہ سارے پروجیکٹ کو ٹیک اوور کرنا. سوچ کے پسینہ آ جاتا ہے. انہوں نے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اس کے مطابق وہ لے کے چلے، اور جو ہی دوسری خلافت میں جا کے وہ ذمہ داری آتی ہے، اس خلافت کو 52 سال کام کرنے کے لیے مہلت اور عمر دینے والا تو وہ خالق کائنات ہے نا، جو جس وقت جس کو چاہے واپس بلا لے. اور ان کو اس طرح ٹائم دینا کہ وہ اپنے شعور کے ساتھ اپنی بصیرت کو دور مار آئندہ زمانوں کو دیکھتے ہوئے وہ مصلح موعود کا جو ٹائٹل ہے اس کے مطابق 52 سال جو ہے وہ دکھا کے فوت ہوں
کہ یہ بنیاد بھی رکھ دی اور یہ بنیاد بھی رکھ دی اور یہ بنیاد بھی بھر دی اور یہ اسٹرکچر بھی کھڑا کر دیا. انسانی کوششوں سے کہاں ہوتا ہے یہ؟ اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں لیکن جان تو ان میں تبھی پڑنی ہے اگر مالک چاہتا ہے اور خالق چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے. وہ اتنا بھرا پورا 6 گھنٹے کی تقاریر کرنے والا زمانہ اور میس ایجوکیشن کا دور کہ آگے 10 20 25 50 ہزار کا اگر جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس کو اسلام کے اقتصادی نظام کے اوپر تقریر سننے کو مل رہی ہے، نظام نو کی تقریر سننے کو مل رہی ہے. سیر روحانی کی جو 3 جلدوں میں چھپ رہی ہے اس کے آڈینس میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی ہیں بابا ملے خان. ایسے ہی میں نے ان سے چسکے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں تو لینے شو میں تسی کدوں احمدی، میں ادو احمدی ہویا سا جدوں میں نے پا لیا والی تقریر پہ چلتی سی، اس جلسے میں احمدی ہویا سا. بڑی گل ہے یہ میں نے پا لیا. یہ سیر روحانی والی وہ تقریر تھی کہ جب بعد میں ایک دفعہ صاحبزادہ مرزا انس احمد صاحب مرحوم سے ملنے گیا تو مجھے انہوں نے کہا پہلے اس کی جلدیں پڑھ کے آؤ پھر بات کرنا. تو اس وقت تو نہیں، آج میں سوچتا ہوں کہ مجھ سے گفتگو کی ابتدا کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹ مانگ رہے ہیں مرزا انس احمد صاحب، وہ بابا ملا جو 8ویں 5ویں بھی نہیں پاس تھا، کوئی اسکول ہی نہیں گئے، اور اسی طرح ذمہ دارہ ڈنڈے پھٹے قتل و غارت اسی قبضے چھڑوانے اور لینے میں فوت ہو گئے. لیکن وہ سیر روحانی کے اس پہلی تقریر کی آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی میس ایجوکیشن، یہ ڈی این اے تک میں سرایت کروانے کا فینومینا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، بندے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ سارا حساب مطلب اس طرح کی آڈینس سے پر مشتمل نسلیں، سٹرکچر، ساری ذیلی تنظیموں کا سیٹ اپ، مالی نظام، اس کو مستحکم بنیادوں پر کھڑا کرنا، اس وقت میں ٹاویں ملکوں میں مبلغین بھیجنا. آج جو کہتے ہیں اسرائیل تو فلسطین تو کبابیر تو حیفا، یہ اسی زمانے کی ساری فتوحات ہیں. وہاں سے آ کے تو آگے جب زمانہ آتا ہے صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب تیسرے خلیفہ کا، تو آج تو اگر ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ، بڑی جماعتیں ہیں بڑے ملکوں میں، تو ان کے جو پورے سیلر ہیں وہ وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں نا مختلف زبانوں میں لٹریچر کی. تو ثاقب زیروی صاحب نے بتایا ایک دفعہ کہ پہلی دفعہ آرٹ پیپر پہ اچھی چھپوائی کے ساتھ اس زمانے میں کسی سویڈن کے پریس سے حضرت خلیفہ ثالث نے قرآن شریف کا جو چھپوایا ایڈیشن، تو کہتے ہیں میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو مجھے انہوں نے حضور نے اپنے دستخطوں کے ساتھ اس کی ایک جلد کاپی عنایت فرمائی. تو میں نے کہا حضور میں نے تو 2 لینی ہے. تو حضور نے پوچھا دوسری کس کے لیے؟ کہتے جی میرا دوست ہے مختار مسعود جو آج کل لاہور کا کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، تو ایک میں نے اس کو تحفہ دینی ہے. آپ کے اس طرح کے قدآور رائٹر اس وقت امام جماعت احمدیہ کے دستخطوں والے قرآن شریف جو ہیں وہ تحفے کے طور پر قبول کیا کرتے تھے. موت نہیں پڑ جاتی تھی، اس پہ پرچے نہیں ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد خلافت رابعہ میں مرزا طاہر احمد صاحب کے دور میں ہجرت تو جو ہوئی سو ہوئی، وہ تو خدا کو پتہ تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اب یہ چمن رہنے کی جا نہیں ہے، سو گنچے سب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھانے ہی تھے، پرواز ہونی ہی ہونی تھی. لیکن اتنی زبانوں میں قرآن شریف کا اویلیبل ہو جانا، اتنے ملکوں میں ہو جانا، یہ وہی تھے جہاں پیچھے آئین سازیاں ہو رہی تھیں اور ساری آئین سازیوں کی توپوں کا رخ احمدیوں کی طرف تھا. اور سارے امت الناس جو ہیں جو بعد میں کہتے ہیں عذاب عام آدمی تے کیوں ہوتا ہے،
وہ سارے امت الناس منہ وہندے سن پہ اج مرے تے اج مرے تے اج مرے. وہ جو اج مرے والے تھے وہ سارے کے سارے ملکوں جا کے پیر پکے کر کے بیٹھ گئے. اب ان کے اوپر صرف بکواس ہو سکتی ہے. اب ان کے چندوں کے اوپر گند اچھالا جا سکتا ہے. اب ان کے وہ خلفاء کے مرسیڈیز کے موٹر کیڈ کے اوپر بک بک ہو سکتی ہے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کس طرح یعنی قادیان سے آئے تھے تو ابھی ایک کار ہوتی تھی خلیفہ وقت کے لیے, وہ بھی شاید ذاتی. صدر انجمن کے آفیشلی خلیفہ وقت کے لیے کار خریدنے کا وقت بھی جو ہے وہ کہیں ربوہ میں شفٹ ہونے کے بھی بہت عرصہ بعد آیا. پھر ایک وہ کالی مرسیڈیز ہم دیکھا کرتے تھے خلافت ثالثہ کے دور کی, جو بس وہی تھی. آج بھی میں نے کہیں ایک گاڑی, یہاں پہ جرمنوں کو شوق ہوتا ہے وہ پرانی گاڑیاں رکھتے ہیں, تو میں نے وہ زمانہ یاد آ گیا کہ اچھا یہ ہوتی تھی. اب ہمیں وہ مرسیڈیز جو ہے وہ اس کمپنی کی وجہ سے عزیز نہیں تھی, وہ حضرت صاحب کی وجہ سے عزیز تھی. آپ کو مرسیڈیز کے طور پر اچھی لگتی ہے. تو یہ فرق پڑتے گئے نا. اب آتے آتے یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب آپ اپنے عام انسانی حقوق کا رونے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہیومن رائٹس وائیولیشن, ڈیموکریٹک ویلیوز, ڈیولپمنٹل اپروچ, رائٹ ٹو انفارمیشن. آج میرے دوست ہیں سی پی ڈی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مختار احمد علی, کبھی کبھی پروگرام میں بھی آتے ہیں. آج ان کا پروگرام مجھے آیا ہوا تھا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے مہمیز کا کام دیتا ہے. اب نہ رائٹ ٹو انفارمیشن ملے گا نہ ڈیموکریسی ملے گی, اور نتیجتاً جو آپ کے پاس مذہبی آئین سازیوں کا ظلم تھا اس کے رد عمل کے طور پر یہ شعور ہی نہیں بچا آپ کے عامت الناس میں اور آپ کے اسکالرز میں بھی. اب وہ اس سے بچنے کا حل یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کے رسول, مذہب, ان ساری چیزوں کو جواب دے دیں. یہ سارے کے سارے سسٹم ہی بکواس ہیں, ان کو یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. پھر کہتے ہیں ایک نارمل معاشرہ بنتا ہے. ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ہم کہتے ہیں خدا کے رسول, اور خدا کے رسول کے ذریعے جو تعلیمات اترتی ہیں ان کے سمیت اگر کوئی سیاست, کوئی ریاست اور کوئی سسٹم بچتا ہے, ہم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم اسی کے اسپائریشنز لے کے بڑے ہو رہے ہیں. انہی کے ذریعے انسانی معاشرے کو لیویبل سوسائٹی میں کنورٹ کرنے کا خواب ہے. آپ اپنے خواب لے کے چلیں, ہم اپنے, لیکن تعبیر صرف ہمیں دکھائی دے رہی ہے, آپ کے سامنے سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. اسی لیے وہ ہے نا کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پر, تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے وہ ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور, اور آپ کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات. تو یہ اپنے اپنے حصے کے ہیں, اب وہ وصول کیجئے. فی امان اللہ. السلام علیکم.